إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے فرضیت روزہ کا مقصد، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ اس سے پہلے جمعے کے اندر آپ نے سنا تھا کہ روزے کا تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں کے درمیان بہت ہی گہرا رشتہ، مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو روزہ فرض کیا تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر سے کہ کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور میں گزرا ہوں۔ حضرت کعب نے پوچھا تو کیسے گزرے؟ اس پرخطر راستے سے، اس خاردار جھاڑی سے آپ کیسے گزرے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں اس راستے سے گزرا تو اپنے دامن کو سمیٹ کر کے ان کانٹوں سے بچا کر کے گزر گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، یہی تقوی ہے۔ اس دنیا کے اندر لذتوں کے، خواہشات کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے ایمان، اخلاق اور کیریکٹر کو ان تمام کانٹوں سے، ان تمام لذت والی چیزوں سے بچا کر کے اس دنیا سے گزر جانا، دنیاوی زندگی کو مکمل کر لینا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔
تمام خواہشات کو سمیٹ کر کے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ان تمام شیطانی جالوں سے، تمام خواہشات والے کانٹوں سے بچا کر کے اس دنیا کو جو ہے مکمل کر لینا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہی تقویٰ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی تقویٰ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ اور یہ تقویٰ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تقویٰ کا کہ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو عبادتوں میں لذت آئے گی، عبادت کریں گے تو مزہ ملے گا، روزہ رکھیں گے مزہ ملے گا، نماز پڑھیں گے بڑا لطف آئے گا، بڑا چین و سکون آئے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے بہت ہی زیادہ اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ جب تقویٰ ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو ہر قسم کی عبادتوں میں بہت لطف آئے گا، بہت ہی زیادہ چین و سکون ملے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ سے پوچھا کہ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا آج کی رات۔ کیا ٹھیک ہے؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مواقعاتی بھائی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، وہ بھی تیار ہوئے کہ میں بھی پہرا دوں گا۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت عباد نے پوچھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتاؤ تم رات کے پہلے حصے میں پہرا دو گے یا آخری حصے میں؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں رات کے آخری حصے میں پہرا دوں گا، میں آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ چنانچہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حصے میں ان کے حصے میں جو ہے رات کا پہلا حصہ آیا پہرا دینے کے لیے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ رکامے جاگنے سے بہتر ہے چلو نماز شروع کر دیتے۔ نماز پڑھنا شروع کیا، لمبی صورت لگا دیا، دشمن تعاقب میں تھا، دشمنوں نے حملہ کیا، تیر اور نیزوں کی بوچھار کر دی۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نیزہ لگا، ایک تیر لگا، نماز شروع ہے، کتنا مزہ آیا۔ ایمان مضبوط ہوگا، تقویٰ ہے تو ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے تو عبادتوں میں مزہ آئے گا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہے یارو تو دو رکعت نفل مشکل ہو جاتی ہے، 2 رکعت سنت مشکل ہو جاتا، اللہ کا نام لینا بڑا مشکل اور بڑا گرا گزرتا ہے۔ اور اگر ایمان مضبوط ہے تو عبادت میں بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ تیر کو نکالا، تیر لگی، نماز شروع، دوسری تیر نماز شروع، تیسری تیر نماز شروع، نماز میں کوئی خلل نہیں، کوئی خلل نہیں۔ تیسری تیر لگی، خون کے فوارے نکلنے لگے، بڑی تکلیف، بڑی درد محسوس ہو رہی تھی۔ سوچا اگر میں نماز شروع رکھوں گا کہیں میری جان چلی جائے گی تو اللہ کے نبی سے جو میں نے پہرا دینے کا وعدہ کیا ہے اس وعدے میں خرا نہیں اتروں گا۔ چنانچہ نماز مکمل کر دی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ان کی نیند کھلی، کہا آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کی قسم اگر نبی سے کیے گئے وعدے کا احساس نہیں ہوتا تو جب تک جان باقی رہتی نماز ختم نہیں کرتا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نماز میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو اگر تقویٰ انسان کے اندر ہے تو ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے تو عبادتوں میں بڑا مزہ آئے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو کسی بھی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ ہر عبادت کو بوجھ سمجھے گا۔ نماز اس کے لیے بوجھ، قرآن کی تلاوت بوجھ، اللہ کا ذکر بوجھ، روزہ بوجھ، یہ ساری عبادتیں بوجھ۔ تو حضرات یہ روزے کا مقصد جو ہے
تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو عبادتوں میں بڑا لطف آئے گا۔ اور تقوی کا دوسرا پیغام، دوسرا مقصد جو ہے، یہ احساس آخرت دیتا ہے، آخرت کا احساس۔ اب بتاؤ کہ ہم جب روزے سے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت عجیب ہوتی ہے، پیاس کی شدت عجیب ہوتی ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں۔ اس احساس کے ساتھ، حالانکہ سارے انتظامات ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ہم کھاتے نہیں، پیتے نہیں کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کھا لیں گے پی لیں گے تو۔ اس احساس کی وجہ سے بندہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ تو تقوی کا دوسرا پیغام جو ہے، احساس آخرت دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ فرض کر کے آخرت کا احساس دلایا ہے کہ میرے بندو، جس طرح سے تمہیں رمضان المبارک کے مہینے میں آخرت کا احساس ہوتا ہے، رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، زندگی کے تمام مرحلوں میں ایسے ہی احساس رکھو کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ احساس زندگی کے تمام مرحلوں میں، تمام گوشوں اور ناحیوں میں ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ اور تقوی کا تیسرا فائدہ، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، بالکل کنٹرول میں ہو جاتے ہیں ہم اور آپ، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بیوی سے مل سکتے، جماع نہیں کر سکتے، بستر نہیں کر سکتے۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی، کھانا پینا، نہ جانے کتنے حلال چیزوں سے ہم اور آپ رک جاتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، تمام قسم کی لذت آمیز چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ الارم ہوتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ ابن آدم اب کھانا شروع کر دو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے۔ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم اور آپ کھانا پینا شروع کر دیتے، ہم اور آپ کھانا شروع کر دیتے، مغرب کی اذان ہوئی۔ گویا کی تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے لوگوں، تم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہو، کوئی ایک رب ہے جس کے حکم کے، جس کی شریعت، جس کے قانون کے تم پابند ہو۔ جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے تمہیں اختیار دے دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہیں ایسے بن کر کے رہنا چاہیے، ایک اچھا، ایک سچا، ایک متقی انسان اس طرح سے۔ اور اسلام، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، سب للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر تقوی پیدا کر کے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں، تم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہو، تم اپنے رب کے قانون کے پابند ہو، اور جب تک اپنے رب کے قانون کے پابند نہیں بنو گے تمہاری کوئی عبادت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن افسوس ہے، جو مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کی سب سے عظیم عبادت روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، یقیناً آج وہ تقوی ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم اس مبارک مہینے کے تمام پیغامات کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ اس مبارک مہینے کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے تقوی، ہمارے اندر وہ تقوی ہے ہی نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم گالی دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم ہر غلط کام کرتے ہیں،
اور سب سے زیادہ جھوٹ بولتے، سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اور افسوس کی بات ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ ذریعہ ہی ہم نے منہدم کر دیا، یعنی روزہ نہیں رکھتے۔ تقریباً جہاں تک میرا اندازہ ہے 70% مسلمان روزہ نہیں رکھتے، 70% روزہ نہیں رکھتے۔ اپنی غریبی کا یہ رونا روتے ہیں، لیکن ہوٹلوں پر جا کر دیکھو سارے مسلمان ملیں گے۔ ہندو کے محلوں میں جاؤ گے ہوٹلیں خالی ہیں، مسلمان کے محلوں میں جاؤ گے سارے ہوٹل، چاٹ کی دکانیں، سموسوں کی دکانیں، کھانے پینے کی ساری دکانیں، شربت کی دکانیں سب بھرے ہیں، اور یہ اپنی غریبی کا رونا روتے۔ لیکن اپنے پیسوں کو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کے منع کردہ اوقات میں بھی ناجائز طریقے سے صرف کرتے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی روزے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مسلمانوں اس مقصد کو سمجھو، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہمارے پاس اس مبارک مہینے کے بمشکل 8 یا 9 دن بچے ہوئے، 30 کا مہینہ تو 9 دن آج کے بعد، 29 کا مہینہ تو 8 دن آج کے بعد۔ اب ہمیں اور آپ کو اس 8 اور 9 دن کے اندر ہر قسم کے غلط کاموں سے بچاتے ہوئے پوری کوشش کرنی ہے کہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اس مقصد کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادتوں میں لذت محسوس ہو، سکون اور اطمینان محسوس ہو۔ اور مسلمانوں، اس آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں آنے والے سال میں مبارک مہینہ ملے گا۔ کیا پتا کہ ہمیں اور آپ کو آنے والا سال کا جو رمضان المبارک ہو وہ میسر نہ ہو، اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو، ان مبارک ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور یہ مبارک مہینے کے جو چند ایام ہیں مکمل روزوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور بات مسلمانوں کی، کثرت سے ہم اور آپ اپنے قوم اور ملت کے تحفظ کے لیے دعا کریں۔ ہم اور آپ ان چند ایام میں، چونکہ ان ایام میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا، اپنے قوم کی جان و مال کی حفاظت کی دعا کریں، پوری انسانیت کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کریں۔ یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اس سے تحفظ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری قوم کو اس خطرناک اور مہلک وبا سے بچا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، پورے اسلام، پورے مسلمانوں کی اور اسلام کی تحفظ کی دعا کریں۔ اور ایک اور چیز مسلمانوں، دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت وقت نے جو انسانیت کے خلاف، سموِدھان کے خلاف جو قانون نافذ کیا تھا، حالات کی مناسبت سے اس پر ابھی خاموش ہے، اس قانون کے مسترد ہونے کی بھی دعا کریں، اس سے ہم مسلمانوں کی تحفظ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ایسے تمام گھٹیا اور کالے قانون سے، گھناؤنے اور گندے قانون سے ہم تمام مسلمانوں کی اور ساتھ ہی ساتھ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ ایسے دعا بھی کرنا نہ بھولے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سن لے اور ایسے تمام قسم کے خطرناک قانون اور مہلک قانون ہم سے جو ہے رد کر دیے جائیں۔ بہرحال ان مبارک مہینوں کی اور مبارک ایام کی ہم اور آپ قدر کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو روزوں کے اہتمام کی توفیق عنایت فرما۔ الہی اس مبارک مہینے کی جو عظیم عبادت روزے ہیں، روزے کے جو مقصد تقوی ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی جیسی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان میں مضبوطی کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط فرما، مضبوط بنا، تاکہ ہمیں عبادتوں میں لذت محسوس ہو، سکون اور راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو